ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک ڈرامے کا ڈائلاگ تھا, کوئی ایک مصیبت ہے اس حکومت کے لیے, کوئی ایک مصیبت ہے, بڑی مصیبت ہے, بہت مصیبتیں ہیں, اور ان مصیبتوں میں اضافہ تب ہوتا ہے جب آپ کے اتحادی بھی آپ کو للکارنا شروع ہو جائے. لیکن ظاہر ہے بنیاد میں کوئی ایشوز ہیں. کینالز والا ایشو آپ نے کتنا ڈسکس کیا, اس پہ بلاول بھٹو زرداری تو جیسے کوئی مارجن دینے کو تیار نہیں ہے حکومت کو, اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو کہا ان کی ٹون سنیں اور پھر بتائیں ہمیں کہ کتنی سنجیدہ دھمکی ہے یہ. ٹھیک ہے. پانی کی منصفانہ تقسیم یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وفاق کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے, مگر ہمیشہ کی طرح یہ اسلام آباد والے اندھے ہیں, بہرے ہیں, آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں, وہ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, اور اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. یہ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. میرے پاس نہ کوئی فارم 47 ہے, نہ میرے پاس کوئی سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو یہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی. کتنی سیریس دھمکی ہے. نانسنس. نو سینس ان اٹ. مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد والے, اسلام آباد والوں میں تو سب سے اوپر بڑا سب سے اسلام آباد والا تو آصف زرداری ہے. تو بات آ گئی ہے نا کہ میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنسی میں, زرداری صاحب تھے, محسن نقوی صاحب تھے اور لوگ تھے, جب یہ کنالز والی ایشو کی بریفنگ دی گئی اور اوکے لیا گیا, اسی لیے تو چپ ہیں وہ. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو اوکے مل گیا تھا. پتہ نہیں اس میں کیا سٹیکس تھے, کیا کس کے سٹیکس تھے, کس کے سٹیکس نہیں تھے, یا سمجھ نہیں آئی کہ اس کے کیا معنی ہیں. بٹ ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ سمجھ نہ آئے. پانی کا مسئلہ ہے اور زرداری صاحب کو پتہ نہیں ہے. نو. تو اب بیک ٹریکنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی. وہ کیوں؟ سال ہو گیا اس پروجیکٹ کو, شور پڑ گیا 3 مہینے پہلے. تو پہلے 9 مہینے کیا ہوتا رہا؟ یہ ہوا یہ ہے کہ سندھی نیشنلسٹ جی ایم سید کی سیاسی سوچ رکھنے والے وہ اور نوجوان طبقہ آج کل ان کی موومنٹ چلی, ان کے بیٹے کی موومنٹ چلی, اور آج کل نیشنلزم اور سب نیشنلزم کو زمانہ ہے. اگر آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں سندھی کہ وہاں یہ ہو رہا ہے تو وہ یہ بھی کریں گے. پی ٹی ایم کر رہی ہے, ہر جگہ پہ نیشنلزم ابھر رہی ہے, تو وہ تو لوگ کرتے ہیں. تو وہ جب وہ کر رہے ہیں تو اب سڈنلی پیپلز پارٹی کو جاگ اٹھی ہے, وہ مارے گئے. یہ تو ہماری کنسٹیٹیونسی ہے, یہ ہم کیسے ان کے حوالے کرتے ہیں اس کنسٹیٹیونسی کو. تو اس لیے ہمیں کچھ کہنا پڑے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پیو چپ رہے تو پتر بولے. اچھا. تو پتر نے سوچا کہ اگر میں بیٹھا رہا اسلام آباد میں تو میں کیسے بولوں گا, تو بہتر یہ ہے کہ پہلے میں تھوڑی سیر سپاٹے کر رہا ہوں, پھر آ جاؤں, آ کے بیٹھوں, پھر میں شروع کر دوں ایز اے سندھی نیشنلسٹ. تو اب یہ سندھی بن گئے ہیں, اسلام آباد میں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دھمکی یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کو چھوڑ دیں گے. وزارتوں کو کہہ رہے ہیں, حالانکہ عہدوں کو کہنا چاہیے تھا, وزارتیں تو ہیں ہی نہیں ان کے پاس, عہدے ہیں وہ بھی علامتی. مگر عائشہ, جس دن پیپلز پارٹی نے یہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ کوئی لے کے آئی ہے ہیٹ, آئی لیٹ مائی ہیٹ. زرداری صاحب ہیز بین کوآپریٹنگ ود دی اسٹیبلشمنٹ فار دا لاسٹ 10 years. جی سمجھ گئے ہیں, وہ رمز سمجھ گئے ہیں. بلوچستان کی گورنمنٹس وہ بنا کے دیتے ہیں, پیسے وہ خرچ کرتے ہیں, ان کی گورنمنٹ چلتی ہیں. ایویں نہیں پریزیڈنٹ بنا دیا ان کو. کتنے کیسز ہیں زرداری صاحب کے اوپر, پھر بھی پریزیڈنٹ بنا دیا. جی وہ ختم کر کے آہستہ آہستہ جو پہلے بنائے تھے وہی. اب بات یہ ہے ایگزیکٹلی. جی تو بلاول صرف ایک کنسٹیٹیونسی ہے سندھ کی جس کے بارے میں اس کو بولنا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک. اب یہ ہے کہ اس میں شاید وزن بھی ہے جو سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں, جو سندھی نیشنلسٹ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پانی کا مسئلہ جو ہے یہ گڑبڑ ہوگی, مسئلہ ہے, سندھ کا مسئلہ ہے. یہ اس میں شاید وزن بھی ہے, اس لیے کیونکہ وزن ہے اسی لیے کالا باغ ڈیم نہیں بنا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر سوچ وچار ہو جائے, ریویو کر لیا جائے ساری چیز کو, کوئی میکنزم بنا لیا جائے جس کے ساتھ ان کے جو شک شبہات ہیں ان کو ایڈریس کر لیا جائے, کوئی
تاکہ یہ کام بھی ہو جائے اور مسئلے بھی حل ہو جائیں. جی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب بلاول یہی پریشر ڈال رہا ہے کہ چلیں پھر اس طرف چلیں, کوئی بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں, حل نکالیں جس کے ساتھ آپ کا کام بھی ہو جائے اور ہمارا نقصان نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کوئی نہ کوئی نیا ادارہ بن سکتا ہے ٹو مینیج دیز کینالز, جس کے اندر سندھ کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ڈیٹیلڈ ورکنگ ہو کہ کتنا پانی کہاں جائے گا, کہاں سے آئے گا, کب ہوگا, کب نہیں ہوگا. اٹس اے سارٹ آف another نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جیسے ہے, ڈیٹیلز ہوئے, یا پانی ارسا کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز. ارسا نے تو ایک فیصلہ دیا ایک طرح سے, لیکن یہ جو سی سی آئی کا اجلاس ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو اس پہ بٹھانے کی باتیں کافی عرصے سے ہو رہی ہیں, کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ ہاں نہیں, دیکھیے یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایشو نہیں ہے. اچھا. دس از مور, دیکھیں نا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جس میں ساری پروونسز انوالو ہو جاتی ہیں, اس میں تو صرف سندھ از انوالوڈ, سندھ اینڈ پنجاب. فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ پنجاب کے شیئر سے ادھر جانا ہے پانی یا دریا میں سے لینا ہے سندھ میں. نہیں, دیکھیے دو ایشوز ہیں. اب ٹیکنیکل باتیں ہیں مگر میں موٹی بات کرتا ہوں کہ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ پانی تو آ رہا ہے ایک ہی طرف سے, جتنا سارا پانی سندھ میں آتا ہے وہ دریائے سندھ سے آتا ہے. جی. باقی دریا جو آتے ہیں جو پاکستان کے حصے میں آئے ہیں وہ دریا جو ہیں وہ آخر میں آ کے سندھ بھی مل جاتے ہیں. تو پانی کا تو سورس ایک ہی ہے, ہمالیاز, اور آخر میں آ کے ایک ہی سورس رہ جاتا ہے, بیچ میں نکل آتی ہیں چیزیں. تو جب آپ پانی سے راستے میں سے کہیں سے بھی پانی نکالیں گے تو اس کا اثر تو پڑے گا جو پانی نیچے پہنچتا ہے. بالکل, یہ تو موٹی بات, یہ تو بالکل واضح ہے. مگر دوسری سائڈ یہ جب کہتی ہے کہ نہیں ہم تو راوی سے لیں گے, ستلج سے لیں گے, جب وہ فلڈ میں ہوتے ہیں ہم یہ کریں گے, ہم مانیٹر کریں گے, ہم یہ کریں گے, اور ہم میک شور کریں گے کہ جتنا پانی آپ کو انڈس سے مل رہا ہے اتنا ہی ملے. تو وہ کوئی گارنٹیز دے نا کہ سندھ سے, دریائے سندھ سے جو اس وقت پانی پنجاب کی کینالز کو جا رہا ہے, کیا اس کو کم کریں گے تاکہ یہ پانی جو ہے ان کینالز کے اندر جو باقی پنجاب کی کینالز کے اندر جانا ہے. سو ٹوٹل پنجاب کا پانی اگر 10 کیوبک میٹر ہے تو 10 ہی رہے گا نا. اگر 12 بن جاتا ہے تو 2 کہیں سے نکلے گا نا, تو وہ وہیں سے نکلے گا نا جو پانی سندھ میں جاتا ہے. تو ان کا بڑا سمپل سا موقف ہے کہ ہمیں بتائیں یہ کیسے ہوگا. یہ پانی کو ایکسٹرا پانی تو نہیں آ رہا. یا تو یہ گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم یہ کینال پروجیکٹ کے ساتھ ریزروارز بھی بنا رہے ہیں, 1-2 ڈیمز اور بنا رہے ہیں, تاکہ اس وقت اتنا پانی سندھ کو جاتا ہے یہ پانی کم نہیں ہوگا, یہ زیادہ ہی ہو جائے گا. بیکاز ہم سٹوریج بھی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے, ہم وہ بھی کریں گے. مگر ادھر تو ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی ہے. ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 4-5 کنال نکلیں گی اور یہ کنال جو ہے 1 ملین ایکرز کو جا کے اریگیٹ کریں گی. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو جہاں سے یہ پانی آئے گا وہ پانی جو ہے وہ جہاں جانا ہے اس پانی نے وہ تو اب پنجاب میں ہی رہ جائے گا. تو کیا پنجاب میں اگر 10 کیوبک فیٹ آ رہا ہے یا 10 تو وہ 10 ہی رہ جائے گا نا, 12 نہیں بنے گا. سندھ تو یہ کہتا ہے یہ پروف کرے ہمیں جی, مگر یہ اب تو اس کے اوپر ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے جو فارمولا بنے گا ایونچولی, میرا خیال ہے کہ وہ انسسٹ کریں گے کہ یہ اب ایک پروجیکٹ ہے, یہ سب بڑا ضروری ہے ملک کے لیے بھی, اور وغیرہ کوآپریٹ فارمنگ کا ایک پورا کانسیپٹ ہے. بڑی اس پہ محنت ہوئی ہوگی پلانز بنانے میں, بجٹس بنائے گئے ہیں کینالز کے لیے اینڈ سو آن. تو آئی تھنک واٹ ول ہیپن از ایونچولی سم سارٹ آف سیٹلمنٹ جس کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب کہہ سکیں گے ہم نے یہ رکھ لیا, ہم نے یہ کلیم منوا لی, ہم نے اپنی ڈیمانڈ. مگر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے نا تو اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے گا. کچھ کمیٹیز بن جائیں گی, کچھ یہ ہو جائے گا, کچھ وہ ہو جائے گا, اور بات جو ہے نا تھوڑی ڈیفیوز ہو جائے گی تاکہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا ہاؤ ٹو ڈو اٹ. بٹ آہستہ آہستہ کام آگے بڑھتا جائے گا.